بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کشمیر کا مسئلہ 72 سال میں پہلی مرتبہ نازک موڑ پر آ چکا ہے۔ پاکستانی قیادت نے اس مسئلے کو دنیا کے سامنے فرنٹ فٹ پر کھیلنے کا ارادہ کیا ہے، جبکہ پاکستانی عوام بھی مسئلہ کشمیر کے حوالے سے گہرے جذبات رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اب یہ دیرینہ مسئلہ حل ہو جانا چاہیے۔ ہماری خارجہ ٹیم نے پہلے سے تو بہت بہتر کام کیا ہے۔ سابقہ سیاستدانوں اور حکومتوں نے اس مسئلے کو زیادہ سنجیدہ نہیں لیا، ورنہ کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے 7 دہائیاں کافی ہوتی ہیں۔ اب اگر سٹینڈ لینا ہے تو حوصلے کے ساتھ لیں، ڈریں نہیں۔ جس طرح انڈیا تمام عالمی قوانین کو رون دیتا ہے، ہمیں بھی اس کا جواب دینا چاہیے۔ ناظرین کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے راستے سے ہونے والی انڈیا افغان تجارت کو پاکستان نے بند کر دیا تھا، جس سے پاکستانی کسانوں کو فائدہ ہوا تھا اور انڈیا کو شدید نقصان پہنچا تھا، جبکہ بعد ازاں نئی آنے والی نون لیگ کی حکومت نے اسے دوبارہ بحال کر دیا۔ اب ہمیں بھارت کے لیے فضائی حدود کو بھی بند کر دینا چاہیے۔ پچھلے دنوں یہ حدود بند کر دی گئی تھی، جس سے انڈیا کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا تھا۔ اس سے یقیناً بھارت راہ راست پر آ سکتا ہے، اور یقیناً یہ وقت کی ضرورت بھی ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنے میں اب دیر نہیں کرنی چاہیے کہ اب ہمیں انڈیا کے بغیر رہنے کا فیصلہ کرنا ہوگا۔ خیر، مسئلہ کشمیر کو زندہ رکھنے میں پاکستان کا مرکزی کردار ہے۔ پاکستان نے بھارت کے ساتھ 3-4 جنگیں کشمیر پر ہی لڑی ہیں۔ آپریشن جبرالٹر سے لے کر کارگل آپریشن تک کے ایڈونچرز بھی کشمیر اور کشمیریوں کے لیے ہی کیے گئے۔ پاکستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات کی خرابی کی سب سے بڑی وجہ مسئلہ کشمیر ہی ہے۔ پاکستانی قوم، ریاست اور ہمارے تمام حکمرانوں نے کشمیر کو کبھی بھلایا نہیں۔ کسی نہ کسی انداز اور زاویے سے کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا جاتا رہا۔ یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پاکستانی حکومت مسئلہ کشمیر کا حل نہیں چاہتی۔ ہمارے ہاں مختلف فارمولے گردش کرتے رہے ہیں۔ جنرل مشرف کے دور سے پہلے بھی کہیں نہ کہیں مختلف تجاویز چلتی رہیں۔ جنرل پرویز مشرف نے تو باقاعدہ چناب فارمولے سمیت مختلف آپشنز پر سوچنا شروع کیا، بلکہ یہ سب انگریزی محاورے کے مطابق ٹو مچ ہو گیا، حتیٰ کہ گیلانی صاحب جیسے قداور کشمیری لیڈر کو کھل کر اس کی مذمت اور مخالفت کرنی پڑی۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایسا نہیں کہ موجودہ پاکستانی حکومتیں یا ریاست کشمیر کے مسئلے کو ہمیشہ کے لیے رکھنا چاہتی ہے۔ الغرض یہاں تو ہر قسم کی آپشن پر غور کیا جاتا رہا۔ اس حوالے سے رکاوٹ ہمیشہ بھارت کی جانب سے آئی ہے، لیکن ابھی بھی ہمیں چاہیے کہ تدبر سے کام لیا جائے۔ ریاست کی جانب سے کل احتجاج کی کال کی اہمیت اپنی جگہ، مگر جارحانہ سفارتکاری بھی وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ یورپی اور امریکی میڈیا اس ایشو کو سمجھنا چاہ رہا ہے۔ یہ سنہری موقع ہے کہ پاکستان مختلف وفود یورپ کے مختلف ممالک اور امریکہ بھیجے، جو وہاں سول رائٹس تنظیموں، خواتین کے حوالے سے سرگرم گروپس، انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے اداروں، بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے متحرک گروپ تنظیموں سے ملاقات کریں، انہیں بریفنگ دیں، ویڈیو کلپس، تصاویر دکھائیں اور کشمیریوں پر ہونے والے بھارتی مظالم کو اجاگر کریں۔ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ آزاد کشمیر سے تعلق رکھنے والی خواتین کو بھیجا جائے۔ وہ کشمیری ہیں اور انہیں اس مسئلے کو بھرپور طریقے سے اٹھانے کا فطری حق بھی حاصل ہے۔ اچھی انگریزی بولنے والی، مدلل انداز میں ابلاغ کرنے والی کشمیری خواتین کو چنا جائے اور تجربہ کار سفارتکاروں کی بریفنگ دلوا کر باہر بھیجا جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریٹائرڈ تجربہ کار سفارتکاروں کو ہائر کیا جائے اور انہیں ایسے گروپوں کے ساتھ بھیجا جائے۔ انہیں پھیل کر کام کرنا چاہیے۔ بعض برلن کا رخ کریں، کسی کو لندن، پیرس، برسلز اور دیگر یورپی شہروں کا رخ کرنا چاہیے۔ ترک دارالحکومت انقرہ بھی جانا چاہیے۔ بہتر ہے کہ یہ خواتین ارکان اسمبلی، تھنک ٹینکس، خواتین گروپوں سے ملیں، انہیں مظالم کے بارے میں بریف کریں۔ مغرب میں خواتین اور سول رائٹس گروپ کی خاص اہمیت اور اثر و رسوخ ہے۔ ان وفود کو بھرپور بریفنگ کے ساتھ عالمی اداروں کی کشمیر کے حوالے سے بنائی گئی رپورٹس پڑھانی چاہیے۔ یہ رپورٹیں آنکھیں کھول دینے والی ہیں اور باقاعدہ مستند اعداد و شمار کے ساتھ مرتب کی گئی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھارتی وزیر اعظم اور RSS کی فسطائیت پر مبنی سوچ کو ہدف بنا کر درست
حکمت عملی اپنائی ہے، RSS کے فلسفے کو مغرب میں بے نقاب کرنا چاہیے۔ ان خواتین وفود کو بھیجنے میں بھی جلدی کرنی چاہیے۔ ستمبر میں جنرل اسمبلی کا اجلاس ہونا ہے، اس سے پہلے یورپی دارالحکومتوں میں اگر مؤثر مہم چلائی جائے تو اچھے نتائج مل سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں ہر فورم پر ہمیں بھارت کو اپنا دشمن سمجھنا چاہیے۔ اس کی طرف سے کچھ بھی ممکن ہے، ہر حملے، ہر سازش کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ خدا نخواستہ حملہ ہو جائے تو پھر ہر آپشن کو آزمایا جائے، تب ڈو اور ڈائی کی صورتحال ہوگی۔ تاہم یاد رکھنا چاہیے پاکستان اس وقت شدید بحرانوں کا شکار ہے۔ اکانومی اس قابل نہیں کہ ہم جنگ کے لیے پہل کریں۔ افغانستان کا معاملہ بھی فیصلہ کن مرحلے پر ہے، ادھر بھی ہمیں توجہ مرکوز رکھنی ہے۔ اس لیے سر دست کھلی جنگ یا ناکافی تیاری کے ساتھ کسی ایڈونچر سے گریز کرتے ہوئے ہمیں بھرپور اور جارحانہ سفارتکاری پر فوکس کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے پارلیمنٹ میں موجود جماعتوں کو بھی اعتماد میں لیا جائے۔ اس کے علاوہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے عالمی میڈیا کا کردار بہت اہم اور فروٹفل ہو سکتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہاں ہر جگہ بھارتی صحافی موجود ہیں۔ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کی تفصیل عالمی میڈیا میں شائع ہو تو مغربی دنیا میں رائے عامہ کا دباؤ ان کی حکومتوں کو کچھ نہ کچھ کرنے پر مجبور کرے گا۔ حکمت اور ہنرمندی سے اگر اس ایشو کو پاکستان بمقابلہ بھارت کی بجائے بھارتی مظالم بمقابلہ کشمیری عوام والی مساوات سے سمجھایا جائے تو اس کا اثر زیادہ ہوگا۔ میڈیا ہی کے دو میدان اور بھی ہیں، فلم میکنگ اور سوشل میڈیا۔ بہرحال پاکستان اگر اس حوالے سے مسئلے کا حل چاہتا ہے تو وہ برابری کی سطح پر بات کرے۔ بھارت کے حوالے سے ہم 2-3 باتیں طے کر لیں۔ بھارت کے ساتھ تجارت نہیں کرنی، کشمیریوں کے لہو پر کی گئی تجارت پر لعنت بھیج دینی چاہیے۔ ہمیں بھارت سے مذاکرات کی بھیک نہیں مانگنی چاہیے۔ کرکٹ کے حوالے سے بار بار ان سے سیریز کھیلنے کی کوششیں کی جاتی رہیں، اب اس پر بھی یکسو ہو جائیں۔ بھارتی فلموں کی پاکستان میں نمائش ہمیشہ کے لیے ختم کر دی جائے۔ ناظرین، سب سے آخری بات یہ کہ دنیا کو ہماری سنجیدگی کا تب علم ہوگا جب ہم اپنے رویے سے اس کا اظہار کریں گے۔ مودی کو اس حوالے سے جھوٹ بولنے دیں، فی الوقت دنیا کو وہ انگلیوں پر نچا رہا ہے، اس لیے اس کی ہر بات سب کو سچ لگ رہی ہے۔ لہٰذا اس جھوٹ سے ہم نے ہر ممکن اور ہر لحاظ سے جان چھڑانی ہے، خواہ اس کے لیے ہمیں انتہائی بولڈ فیصلے ہی کیوں نہ کرنے پڑیں، مگر کشمیر کا فیصلہ وہاں کے عوام کی امنگوں کے مطابق ہی ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ حق پر ہیں۔